ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آداب کہنے کے بعد میں نہایت خوش ہوں کہ مجھے یہ موقع ملتا ہے کہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے آپ سے ہم کلام ہو سکوں۔ آج بھی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا اور میری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ کو بہت سی خوشیاں، کامیابیاں اور زندگی میں بے شمار برکتوں سے نوازے۔ آج میں زندگی بخش کلام میں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند یسوع المسیح کا اختیار، دا اتھارٹی آف لارڈ جیسس کرائسٹ۔ مرکز کی انجیل اور اس کے چوتھے باب کی 35ویں آیت سے لے کر 41ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، اور وہ ان کو اس قسم کی بہت سی تمثیلیں دے دے کر ان کی سمجھ کے مطابق کلام سناتا تھا، اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن خلوت میں اپنے خاص شاگردوں سے سب باتوں کے معنی بیان کرتا تھا۔ اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، آئے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے چاہتے؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ آج میں آپ کو اس ہستی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس کے اختیار کو ہوا اور پانی بھی مانتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے جو ٹیکسٹ آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس میں لکھا ہے کہ یسوع المسیح بہت سی تمثیلیں دے دے کر ان کو ان کی سمجھ کے مطابق کلام سناتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی تمثیلیں دیا کرتے تھے جو ان کی سمجھ میں آئیں۔ تمثیل اور کہانی میں فرق یہ ہے، کہانی محض ایک واقعہ ہے، لیکن تمثیل ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک اچھا مورل یا ایک اچھی نصیحت ہمیں ملتی ہے۔ لکھا ہے کہ یسوع اپنے چیلوں کو لے کر، حواریوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو کر دوسری طرف جا رہے تھے کہ اچانک جب وہ سفر کر رہے تھے ایک بڑا طوفان آیا، اور ایسی تیز اور تند آندھی تھی کہ شاگرد ڈر گئے اور ڈر کر کہنے لگے کہ آئے خداوند، ہم تو ہلاک ہوئے چاہتے ہیں۔ خداوند یسوع نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو جا، تھم جا۔ پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ آج تک دنیا میں بہت سے لوگوں کو انہوں نے سنا اور دیکھا تھا، لیکن ان کے علم میں اور تجربہ میں کبھی ایسی بات نہیں آئی تھی کہ کوئی شخص چلتی ہوئی ہوا کو تھما دے اور طوفان سے کہے رک جا اور وہ رک جائے۔ اس لیے وہ حیران ہو کر کہہ رہے تھے، یہ کون ہے جس کا حکم ہوا اور پانی بھی مانتے ہیں؟
عزیز دوستو، آج میں آپ کو اس ہستی کے لیے بتانا چاہتا ہوں جس کا حکم درند، پرند، چرند، آبی جانوروں نے مانا، لیکن آج انسان ہے جو اس کے حکم کو نظر انداز کر رہا ہے۔ کلام مقدس میں سے میں چند مثالیں دے کر آپ سے بیان کرنا چاہوں گا کہ کیسے اس کے حکم کو مانا گیا۔ گنتی کی کتاب بک آف نمبرز چیپٹر 22 ورس 12 22ویں باب کی 12ویں آیت میں ایسا ذکر ملتا ہے کہ بالام نام کا ایک نبی تھا جسے خدا نے کہا کہ تو نے بنی اسرائیل پر لعنت نہیں کرنی، اور اس زمانے کے بادشاہ بلک بن صفور نے اسے بلایا کہ تو بنی اسرائیل پر لعنت کر۔ یہ شخص بہت سے انعام کو دیکھ کر تیار ہو گیا کہ وہ جا کر اس بادشاہ کے پاس اس کی بات سنے، لیکن راستے میں جب وہ گدی پر سوار ہو کر جا رہا تھا، خدا کا فرشتہ آن کر سامنے کھڑا ہو گیا اور گدی جو تھی وہ رک گئی۔ اب بالام جو ہے اپنی گدی کو مارتا ہے کہ تو کیوں رکی ہے؟ تو خدا نے اس وقت گدی کو زبان دی تاکہ وہ بالام سے کلام کرے۔ خدا حیوانوں کو بھی استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ انسان کے لیے ایک عبرت کا سبق دے سکیں۔ دوسرا واقعہ ہمیں سلاطین کی کتاب میں ملتا ہے۔ پہلی سلاطین اور اس کے 17 باب کی 4 آیت، فرسٹ کنگز چیپٹر 17 ورس 4، قحط کا زمانہ تھا اور خدا نے ایلیا سے کہا کہ تو کرید کے نالہ کے پاس جا اور میں کووں کو حکم دوں گا کہ وہ تیری پرورش کریں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کا بندہ ایلیا خدا کے کلام کے مطابق کرید کے نالہ کے پاس جا کر رہنے لگا۔ کوے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو روٹی اور گوشت اس کے پاس لے کر آتے تھے، اور اس طرح سے ایلیا کی پالنا ہونے لگی۔ میں اکثر اس بات کو پڑھ کر اور سوچ کر حیران ہو جاتا ہوں۔ کوا جو دوسروں سے چھین لیتا ہے، بچے کے ہاتھ میں اگر روٹی کا ٹکڑا نظر اسے آئے تو وہ فوراً جھپٹتا ہے، لیکن خدا نے ایسے پرندے کو حکم دیا جو دیتا نہیں بلکہ چھین لیتا ہے، لیکن اس پرندے نے خدا کا حکم مانا اور وہ ایلیا کے لیے یہ سارا کچھ مہیا کر رہا تھا۔ تیسری مثال دانیل کی کتاب میں اور اس کے 6 باب کی 22ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے کہ جب اس وقت کے بادشاہ نے دانیل کو شیروں کی مان میں ڈالنے کا قصد کر لیا اور لوگوں کے کہنے پر اس نے دانیل کو بھوکے شیروں کے سامنے ڈالا، خدا نے ان شیروں کو حکم دیا کہ اس کے بندے کے لیے منہ نہ کھولیں، تو دانیل کو بھوکے شیر بھی چھو نہ سکے۔ چوتھی مثال میں یونا کی کتاب میں سے دینا چاہتا ہوں۔ یونا خدا کا نبی تھا جسے خدا نے ترسیس نہیں بلکہ نینوا بھیجا تھا کہ نینوا کے لوگوں میں جا کر منادی کر، لیکن یونا خدا کے حکم کے برخلاف نینوا کو جانے کی بجائے ترسیس کا اس نے رخ کیا۔ اب جب وہ جہاز میں تھا تو یونا کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بڑی آندھی چلی، ایسا طوفان تھا کہ اس جہاز میں جتنے دوسرے مسافر تھے وہ پریشان ہو گئے، اور جہاز کا کپتان سب لوگ اپنے اپنے دیوتا کو پکار رہے تھے کہ ان پر رحم کیا جائے اور یہ طوفان رک جائے۔